ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ ایران نے سپریم لیڈر کے انتخاب سے متعلق اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر کے لیے مجلس خبرگان کا اجلاس جاری ہے۔ پاسداران انقلاب کے ذرائع کا کہنا ہے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین سے پہلے یادگاری تقریب ہوگی۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق تفصیلات کا اعلان کے بعد کیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی مشہد شہر میں ہی پیدا ہوئے۔ ان کے والد امام رضا کے مزار کے احاطے میں مدفون ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر شدید حملے جاری۔ قم میں 88 رکنی خبرگان کونسل پر حملے کا دعویٰ۔ حملہ ایسے وقت کیا گیا جب سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ جاری تھی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل نے ایران کے عبوری وزیر دفاع میجر جنرل مجید ابن رضا کو بھی شہید کر دیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں ایرانی حکومت کی قیادت کے مرکزی کمپاؤنڈ پر متعدد بم گرائے گئے۔ اہم عسکری تربیت گاہ اور حکومتی انفراسٹرکچر اور دیگر عمارتیں بھی تباہ ہو گئے۔ سرکاری ریڈیو اور ایرانی براڈ کاسٹنگ ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران کے انقلاب اسکوائر اور ہوائی اڈے پر بھی بم گرائے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 13 فوجیوں سمیت مزید 96 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی ہلال احمد نے بتایا مجموعی طور پر شہیدوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے 153 شہروں میں 500 سے زائد اہداف پر 1000 سے زائد حملے کیے۔ I guess some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person, but we have people like that. We have people that were more moderate. جنگ کے بعد ایران کے اندر سے ہی کوئی ملک کی قیادت کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں پہلوی بہت اچھے انسان ہیں مگر ایران کے اندر سے ہی کسی کو قیادت کرنی چاہیے۔ ایرانی قیادت کے بہت سے لوگ استثنا چاہتے ہیں۔ کسی نہ کسی وقت موجودہ ایرانی قیادت ہتھیار ڈال دے گی۔ ایران کی بحریہ سمیت تمام اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی نئی قیادت پر ایک اور بڑا حملہ کیا گیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجھے مجبور نہیں کیا۔ میری رائے تھی کہ ایران پہلے حملہ کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا خلیج میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ خلیج سے گزرنے والی توانائی کی ترسیل ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی جس پر فوری قابو پا لیا گیا۔ ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی نہیں ہوا۔ متعلقہ اداروں کی بروقت کارروائی سے بڑے نقصان سے بچ گئے۔ قونصل خانے کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی حملوں کے جواب کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھنے کا اعلان۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں یو اے کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حملوں میں 3 شہری جاں بحق، 58 زخمی ہوئے۔ مستقل نائب مندوب کا علاقائی سلامتی کے لیے تحمل، مکالمے اور سفارتی حل پر زور۔ ایران مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو۔ بتایا دبئی میں امریکی قونصلیٹ کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا ہے۔ بولے ایران کی ایٹمی صلاحیت، میزائل پروگرام اور ایرانی بحریہ ہمارے اہداف ہیں۔ ایرانی رجیم کے خلاف امریکہ نے اپنی 3 بڑے اہداف تقریباً حاصل کر لیے۔ ایرانی رجیم کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے ایرانی صلاحیتیں مکمل ختم کی جائیں۔ ہم اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھیں گے۔ ایران رکا نہیں، حکومتی نظام مفلوج ہونے کا تاثر غلط ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تازہ پیغام۔
सोशल मीडिया पर लिखा, बढ़ती हुई जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फाल हैं। पूरे मुल्क में रियासती अमूर मामूल के मुताबिक चल रही हैं। तमाम गवर्नर्स के साथ राब्ते में हैं। सूरत हाल गैर मामूली जरूर, लेकिन मुल्क का पहिया जैम नहीं हुआ। मुल्क भर में तमाम सरगर्मियां और जरूरी खिदमात का सिलसिला जारी है। हुकूमत हालात पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान के बहरिया को तबाह कर दिया है। अमेरिकी महकमा जंग ने ईरानी बहरिया तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी महकमा जंग ने ईरानी बहरिया की तबाही की मजीद तफसील नहीं बताई। इससे पहले सेंटकॉम ने ईरान में जंगी ड्रोन्स की बड़ी खेप तबाह करने की वीडियो जारी की और कहा, ईरानी कातिल ड्रोन्स बरसों से मशरिक वस्ता के लिए खतरा बने हुए हैं। ईरानी कातिल ड्रोन्स को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान में 1700 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी बहरिया जहाज शिकन मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल को निशाना बनाया गया। सऊदी दारकूमत रियाद में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला। अमरीकी मीडिया का दावा, बहरीन में अमरीकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फिजाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमरीकी कमांडर्स की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने से 2 ड्रोन टकराए। इमारत को आग लगी। 8 ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने फिर अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया। दोहा में अमरीकी अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। फुजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमेज़न ने मुत्तहिदा अमीरात में 2 डेटा सेंटर पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेज़न का कहना है डेटा सेंटर ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी पोर्ट पर हमला किया गया। हम पड़ोसी मुल्कों से नहीं लड़ रहे, खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे जायज अहदाफ हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते। अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया। अमरीका नहीं, अमरीकी अड्डों तक जरूर पहुंच सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें। सहूनी रजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर मुल्कों तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ से जो भी जहाज गुजरा उसे आग लगा देंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद है, यहाँ ना आए वरना सख्त रद्द अमल का सामना करेंगे। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों में 7 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। हमलों में तल अबीब के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद इमारतों, गाड़ियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में 4 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। तमाम जो पार्टी हेड्स और पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको मौजूदा हालात हैं खित्ते के, अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ है के ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफ करने के लिए सबको दावत दी है। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास आज होगा। सियासी कायदीन को शिरकत की दावत। इजलास 11:30 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। मुशीर वजीर आजम के अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से उनके चैम्बर में मुलाकात। इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सना ने कहा, अपोजिशन लीडर ने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुशावरत के बाद PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। ज़राए ने बताया, इजलास को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। अमेरिका और इसराइल के दावे झूठे निकले। ईरान में एटमी हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं मिले।
عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اعلان۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی نے بتایا انسپیکٹرز کو ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کسی منظم پروگرام کی شواہد نہیں ملے۔ امریکہ اسرائیل کے دعووں کے باوجود ایٹم بم بنانے کا ڈھانچہ سامنے نہیں آیا۔ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کا مواد ہے جو عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ کہاں ہے وہ ثبوت جس کی بنیاد پر ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام لگا کر حملے کیے گئے؟ روس کا عالمی طاقتوں سے سوال۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ایران پر مسلط جنگ کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ معاشی نقصانات کے ساتھ انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے پیچھے تھا۔ چین نے بھی جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے۔ طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والی 180 طالبات کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ جنازے کے دوران امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ اور اسرائیل کو معصوم بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دیکھا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے جس ریسکیو کا وعدہ کیا تھا اس کی اصل حقیقت یہ خبریں ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ کا زخمی ایک اور نوجوان دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات درج۔ قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کی دفعات شامل۔ مقدمے میں کہا گیا ہے مذہبی جماعت نے امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا۔ کچھ افراد قونصل خانے میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ شرپسند افراد نے ٹریفک پولیس چوکی کو آگ لگائی، بختر بند کو بھی جلا ڈالا۔ آپریشن غزب للحق کے تحت پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں۔ افغان طالبان رجیم کے 464 کارندے ہلاک، 665 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 192 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ افغانستان میں 56 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ مکمل۔ انجیکشن کی سیکنڈ ڈوز کا فالو اپ چیک اپ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ پیمز اور شفا آئی اسپتال کے ڈاکٹرز نے کیا۔ ماہر امراض چشم پروفیسر عارف خان، پروفیسر ندیم قریشی نے کیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے مختلف ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹرز کا بانی کی آنکھ کی بینائی پر اطمینان کا اظہار۔ بانی کی آنکھ کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے مزید نگہداشت، تجویز کردہ ہدایات پر عمل جاری رکھنے کی سفارش کی۔